نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، 7 باتیں کی آ کے اس نے، کتنی؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کیا ہو چکا ہوں؟ ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، گھر میرا مسجد نبوی سے، جو راستہ ہے وہ موٹر وے نہیں ہے، اونچا نیچا، راستے میں موذی جانور ہیں۔ کنیاں گلاں ہوئی ہیں؟ کیا بھائی، راستے میں موذی جانور ہیں۔ اللہ کے نبی مجھے لانے والا بھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز فجر اپنے گھر میں پڑھ لوں، یا نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کانٹا امتی کو لگے درد نبی کو عزیز علیہ ما عنتم حریص، نبی محبت اتنی کرتا ہے۔ کہا جا میرے صحابی گھر میں۔ صحابی بڑا خوش، آنکھوں سے نبینا ہے، دل کا بینا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ٹیکتا ہوا جا رہا۔ کہا رک جا، پھر رک گیا۔ جی اللہ کے پیغمبر۔ کہا کیا تو آذان کی آواز سنتا ہے؟ تو یہ سارے سن دے ہو کہ نہیں؟ ایک دی کہ بابا ساریاں دی؟ اچھا، اذان کی آواز سنتا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر سنتا ہوں۔ فرمایا پھر نماز گھر میں نہیں، کہاں پڑھنی ہے؟ بولو۔ آنکھوں سے نبینا ہے، بوڑھا ہے، ہڈیاں لاغر و کمزور ہو چکی ہیں، بیٹا نہیں ہے، لے کے آنے والا کوئی نہیں، راستہ خراب ہے، گھر مسجد سے دور ہے، اور راستے میں موذی جانور، کتنے مسائل۔ فرمایا نماز کہاں پڑھنی ہے؟ صحابی کے کو ذرا بھی کچھ ہوا، غصہ، دل میں کوئی خیال نہیں، شکن نہیں چہرے پہ۔ اللہ کے پیغمبر مسجد میں پڑھوں گا۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، نماز ٹائم نہیں، اذان سے پہلے آگے بیٹھا۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، اذان سے پہلے، اگلی کا ہوا اذان سے پہلے۔ پیغمبر نے اپنے صحابی کی محبت اور اطاعت دے کے فرمایا میرے صحابی، آج کے بعد تو صرف مسجد نبوی کا نمازی نہیں بلکہ محمد کریم کی مسجد کا مؤذن ہے۔ آپ کو پتہ نہیں مؤذن کی عظمت کیا؟ فرمایا مؤذن ہے، اور صرف مؤذن نہیں، اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے جنگ لڑنے کے لیے گئے۔ کہا جو فجر کا مؤذن آنکھوں کا نبینا تھا، مدینہ کا والی اور گورنر اگر میرے بعد کو بنے گا تو میرا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم بنے گا۔ میں نے آپ کو یہ بات کیوں سنائی ہے بھائیو؟ ہم تو اذان 5 وقت سنتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں اور میں اپنے آپ سے سوال کروں، جو آنکھوں کے نبینے تھے، بے شمار مشکلات ان کے سامنے تھی، نبی نے ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ گھر میں نماز پڑھ لو۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، دکانوں پہ کاروباروں میں مگن، صبح 10 بجے اٹھتے ہیں اور بڑے طور سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں، اس کو پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کا خبیث ہے وہ شخص جو نماز فجر سورج کے بعد پڑھتا ہے، پہلے نہیں، جو بعد ایک تو پڑھتا ہی نہیں۔ فرمایا جتنا مرضی نفیس ہے، جتنا مرضی اعلیٰ لباس پائے، اچھا شیمپو، صابن، خوشبو استعمال کرے، اس کے کان شیطان کا واش روم ہے، خبیث النفس ہے، یہ دنیا کا پلید آدمی ہے جو اذان سنتا ہے، مسجد میں آتا نہیں، سویا رہتا ہے، بستر سے چمٹا رہتا ہے، بھلے 100 دفعہ کہ میں اہل حدیث ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خبیث روح والا ہے، اہل سنت کا کوئی بھی مسلک مذہب ہے، اس کا جماعت ہے۔ او بھائیو، ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ دین کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ جمعے ہفتے بعد آئیں، ایک جمعہ پڑھ کے چلے جائیں، کہیں ہم بری و ذمہ۔ اللہ سے ڈر جائیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر مر گئے، نبی کریم نے فرمایا بے نماز بندہ قیامت والے دن قارون، حامان، شداد، جو نبیوں کے دشمن، نبیوں کے قاتل تھے، ان کے ساتھ مل کے جہنم چلا جائے گا۔ میں محمد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس پاپی اور بد نصیب کے حق میں اللہ نے کسی کی سفارش ماننی نہیں ہے۔ فقد بریت منہم ذمہ، میں اس بے نماز میں سست جو آدمی ہے، اس سے میں بری ذمہ، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ تھانے میں چلے جو ایس ایچ او سے کام پڑ جائے، وہ کہے چل نکل ادھر سے، ایس ایچ او دھدکار دے، کوئی سپاہی آپ کو بچا لے گا؟ اور بھائی میدان محشر میں اللہ کے نبی عظیم شخصیت، ان کی دعا کے بعد حساب ہوگا۔ نبی نے منہ موڑ لیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔